السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل تیرے عشق کے نام کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ رونق آتی ہے اپنے بھائی صاحب کو شادی کا کارڈ دینے، بلکہ وہ کارڈ دینے نہیں آئی تھی، بھائی صاحب کو لوٹنے آئی تھی۔ بھائی صاحب ایک چیک سائن کر کے عارفہ کو دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے، جس پر رونق فوراً ہی کہتی ہے کہ بھائی صاحب یہ تو آپ نے بہت بڑی ناانصافی کی ہے، جس پر بھائی صاحب کہتے ہیں کہ کیا کیا ہے میں نے۔ رونق کہتی ہے کہ اگر ازگا کی شادی پر اس کے تحفے میں سعید پور کی زمینیں تھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عارفہ کے ساتھ ناانصافی ہے اور آپ اسے خالی ہاتھ ہی رخصت کر دیں گے؟ اور اسے کہتی ہے کہ میں سب جانتی ہوں، آپ نے ابھی التمش کے نام بھی اپنی فیکٹری کی ہے۔ عارفہ اپنے ماموں کو کہتی ہے کہ مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ مہر علی عارفہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو رتبہ اپنے والد کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ سب لوگ آپ کو اس طرح لوٹ رہے ہیں۔ اب سب لوگ کی نظر اس کے باپ کے پیسوں پر ہے، جس پر رتبہ کہتی ہے کہ میرے بابا کا خون پسینہ اتنا سستا نہیں کہ ان لوگوں کی گندی نیت کو صاف کرنے کے کام آئے۔ شکر ہے کہ رتبہ کو اتنی سمجھ آ چکی ہے کہ جن رشتہ داروں کا وہ دم بھرتی تھی وہ سب لالچ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے باپ کی صاف نیت اس کے سامنے آ گئی ہے، مہر علی کو اور کیا چاہیے۔ عارفہ گھر پہنچ کر اپنی ماں اور بہن کو بہت کچھ سناتی ہے اور کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا ضرورت تھی ماموں سے وہ سب کہنے کی، نہ ملے تو چھین لو، جس طرح آپ نے التمش کو رتبہ سے چھینا۔ لیکن التمش آج بھی رتبہ کا ہے۔ یہ بات سن کر ازگا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ تم نے مزید کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، التمش صرف اور صرف میرا ہے۔ اس پر عارفہ کہتی ہے کہ اگر التمش تمہارا ہے تو یہاں کیا کر رہی ہو، تو اس کے پاس جاؤ۔ اور دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ خورشید جتنا دور رتبہ سے جا رہا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کی سانسیں ہی رک جائیں گی۔ بالآخر وہ گاڑی روک کر اور باہر نکلتا ہے اور سوچتا ہے کہ میری منزل کیا ہے۔ اس کے بعد خورشید اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور اپنی گاڑی کا رخ مہر علی کے گھر کی طرف کرتا ہے، اور ادھر التمش کو پتہ چلتا ہے کہ رتبہ گھر آ گئی ہے۔ رتبہ سے ملنے التمش پہنچ جاتا ہے اس کے گھر اور اس کے پاس جا کر اس سے بات کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیتا ہے اور اوپر سے خورشید کی انٹری ہوتی ہے۔ جب تک رتبہ التمش کو تھپڑ مارتی یا اسے کہتی کہ تم نے مجھ سے محبت نہیں کی، میرے بابا کے پیسوں کے لیے تم نے مجھے ٹریک کیا۔ اس سب سے پہلے ہی خورشید وہاں پہنچ جاتا ہے۔ رتبہ خورشید کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور خورشید رتبہ سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگا تھا میں چلا گیا ہوں، تم جو چاہو وہ کھل کر سکتی ہو، ایک دفعہ اپنے بیمار باپ کے بارے میں تو سوچ لیتی۔ میں ہی بے وقوف تھا جو پلٹ کر تمہارے پاس واپس آ گیا۔ رتبہ خورشید کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن التمش آگے آ جاتا ہے اور خورشید بہت زیادہ چیختا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی بیوی سے کر رہا ہوں۔ رتبہ کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس قدر غلط فہمی بڑھ جائے گی۔ خورشید نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب وہ میری کسی بات پر یقین کیسے کرے گا؟ وہ التمش کو یہاں سے بھیج دیتی ہے۔ التمش گھر پہنچتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں رتبہ سے ملنے گیا تھا۔ ایسے میں اس کی ماں چپ کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ازگا واپس آ گئی ہے، لیکن ازگا ساری باتیں سن لیتی ہے اور التمش کے پاس آ کر کہتی ہے کہ تم باپ بننے والے ہو، اگر تم صرف میری بن کر نہیں رہے تو میں اسے بھی ختم کر دوں گی اور خود کو بھی۔ لیکن اب یہاں التمش پھنسے گا کیونکہ ازگا کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔